وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. اصول تخریج شروع کرنے سے پہلے تخریج کے متعلق چند ابتدائی اور بنیادی چیزیں. لفظ تخریج کا لغوی معنی. لفظ تخریج یہ خرج یخرج سے مصدر ہے جس کا معنی نکالنا اور ظاہر کرنا ہے. اصطلاحی تعریف: حدیث کے اصل ماخذ کا بیان اور اس کے مختلف طرق پر بحث کرتے ہوئے اس پر صحت و ضعف کے اعتبار سے حکم لگانا. یاد رہے، کسی حدیث کا صرف اصل ماخذ بیان کر دینا یہ صرف حدیث کی نسبت بتانا ہے، یہ تخریج نہیں کہلائے گا. مثلا آپ کہیں جی یہ حدیث ابو داود میں ہے تو یہ تخریج نہیں ہے، یہ نسبت آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس حدیث کی نسبت فلاں کتاب کی طرف ہے. گویا تعریف میں تخریج کے 3 ارکان ہیں. 3 ارکان ہوں گے تب تخریج ہوگی. اگر ایک بھی نامکمل ہوگا تو تخریج نہیں ہوگی. پہلا، حدیث کا اصل ماخذ تلاش کرنا. نمبر 2، سندوں کو جمع کر کے ان کی اور متن حدیث کی تحقیق کرنا. ایک سند پر حکم لگا دینا یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے، درست نہیں ہے. صرف سند پر حکم لگا دینا یہ بھی غلط بات ہے. جب بھی ہمارے سامنے کوئی حدیث پیش ہوگی ہم اس کی تمام سندوں کو جمع کریں گے، خواہ 100 سند ہو خواہ 500 سند ہو سکتا ہے 10 سندیں جو میرے سامنے ہیں یہ ضعیف ہوں تو 11ویں صحیح ہو. عام سنن اربع وغیرہ میں ضعیف ہوں سندیں، سنن کبری بہقی کسی اور کتاب میں اس کی صحیح سند یا حسن درجے کی سند مل جائے. تو جب ہم زیادہ سندوں کو دیکھیں گے پھر سندوں کا ضعف کیسا ہے، کس درجے کا ہے. اگر ضعف زیادہ ہے، کذاب وضاع راوی ہے، متروک راوی ہے، متهم بالکاذب منکر الحدیث راوی ہے، تو سخت ضعف کی روایات سندیں کٹھی ہو جائیں زیادہ سے زیادہ وہ حسن لغیری نہیں بنتی. ہاں اگر ضعف قلیل ہے تو وہ حسن لغیری ہی بن جاتی ہیں. ایک حدیث کی زیادہ سندیں ہیں، ضعف قلیل ہے، ہلکا ضعف ہے، سندیں بھی زیادہ ہیں، مخرج بھی زیادہ ہیں، سبب ضعف بھی الگ الگ ہیں، کسی میں کوئی ہے کسی میں کوئی کسی میں کوئی، تو اپنے شروط اور قیود کے ساتھ حسن لغیری ہی بن جاتی ہے. یہی ائمہ محدثین کا فیصلہ ہے. جنہوں نے مطلق انکار کر دیا حسن لغیری کا ان کو غلطی لگی ہے، ان کا موقف ٹھیک نہیں ہے، اس میں فرق ہے. نمبر 3، حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا حکم لگانا، یہ تیسرا رکن ہے. اگر کوئی حدیث کا ماخذ بھی تلاش کر لے، سندوں کو جمع بھی کر دے، زیادہ سندیں لکھ دے لیکن حکم نہیں لگاتا یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے، تب بھی تخریج نامکمل ہے. علم تخریج کی نسبت
تمام علوم کی طرف۔ شرعی مسئلے کے حل کے لیے جانچ پڑتال کرنا ضروری ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو ہم نے بغیر تحقیق کی بات نہیں کرنی، بلکہ پڑتال کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے۔ جس حدیث پر مسئلے کی بنیاد رکھنی ہے وہ ثابت بھی ہے کہ نہیں، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں یا مسئلہ سمجھا رہا ہوں، لیکچر یا خطبہ دے رہا ہوں، جو میں نے حدیث کوٹ کرنی ہے، پیش کرنی ہے، حوالہ دینا ہے، کیا وہ ثابت ہے یا نہیں۔ کسی حدیث کو بیان کرنے کے لیے حدیث کی سند پر اطلاع پانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر سند ہی نہیں ہے تو پھر حدیث کیسی ہوئی؟ سند پر اطلاع پانا بڑا ضروری ہے۔ جب سند سامنے ہوگی تب روات پر بحث ہوگی۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد ہی کوئی محدث یا محقق مطلوبہ حدیث کی تحقیق تک پہنچ سکتا ہے۔ جس حدیث کی بھی تحقیق کرنی ہو اس میں یہی انداز اپنایا جائے گا۔ سند کے راویوں پر بحث دیکھیں گے، درجہ مقرر کریں گے ائمہ محدثین کے اقوال سے، سند میں انقطاع دیکھیں گے، پھر متن کی طرف دیکھیں گے، یہ شاذ تو نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی تو نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو سند اور متن کو دیکھ کر پھر حکم لگائیں گے۔ بعض علماء جو صرف سند کو دیکھ کر حکم لگاتے ہیں وہ بہت زیادہ غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر کتنی ایسی احادیث ہیں جن کی سندیں ضعیف ہیں، لیکن وہی احادیث صحیح بخاری میں ہیں، صحیح مسلم میں ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ابو داؤد کی سند میں ایک راوی ضعیف ہونے کی وجہ سے، حالانکہ اس کا متن حدیث، اس کا شاہد وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، کیا ہم اس کو ضعیف کہہ دیں گے؟ ضعیف تو نہیں نہ کہیں گے کہ بھائی اس سند میں ضعف ہے، لیکن یہ اپنے شاہد کی وجہ سے جو بخاری میں ہے صحیح لغیری بن رہی ہے۔ اور صحیح لغیری کی یہی تعریف ہے نا کہ جس کی سند ضعیف ہو لیکن دیگر اس کے متعلق صحیح احادیث ہوں، شواہد اس کے صحیح ہوں اور سندیں صحیح ہوں، تو وہ مل کر یہ ضعیف سند صحیح لغیری بن جائے گی، نہ کہ ہم اس کو سند ضعیف ہی کہہ دیں گے یہ ضعیف ہے، تو یہ نقصان لازم آئے گا۔ علم تخریج سے مدد طلب کرنا، کسی چیز کے رد یا قبول کرنے سے پہلے اس کی جانچ پڑتال کرنا ضروری ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب علم تخریج سے واقفیت ہوگی، ورنہ انسان اصل حقیقت سے نا آشنا ہی رہے گا، بلکہ جو کچھ پڑھے گا اسے حقیقت خیال کرے گا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علم تخریج کا واضع کون تھا؟ جیسے نحو کا واضع ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ ہے، اس طرح اور فنون کے۔ تو علم تخریج کس نے وضع کیا، کس نے شروع کیا؟ اس کو وضع کرنے والا کوئی بھی شخص معین نہیں ہے۔ اس پر مختلف ادوار گزرے ہیں جس کی تفصیل بالاختصار درج ذیل ہے۔ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس فن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور صحابہ کرام تمام کے تمام ثقہ عادل تھے۔ اس وقت تخریج کا وجود ہی نہیں تھا۔ جب بعد میں کتب احادیث لکھی گئیں تب حدیث کی اصل کتاب کی طرف نسبت کرنا ضروری ہو گیا بعد میں، اور سند کے وجود سے تخریج کا وجود بھی شروع ہوا۔ فن تخریج کا حکم کیا ہے؟ اس کا سیکھنا فرض ہے، فرض کفایہ ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا حکم ہے؟ علم تخریج کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، اور ہر اس شخص پر فرض عین ہے جس کا تعلق حدیث، تفسیر،
فقہ اصول یا کسی بھی فن سے ہو، جتنے بھی دینی فنون ہیں، جو شخص وہ پڑھا رہا ہے ان کا ماہر ہے، تو اس کو فن تخریج کا بھی ماہر ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہر کوئی حدیث کا محتاج ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، ایک مفسر کو حدیث کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ پڑتی ہے۔ ایک نحوی ہے، نحوی، کیا وہ حدیث سے مستغنی ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس نے اپنے اصولوں کو ثابت کرنے کے لیے اس نے مثالیں دینی ہیں، تو مثالیں کہاں سے لائے گا؟ قرآن مجید یا حدیث سے لائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے نحوی ان کو حدیث کا پتہ نہیں ہوتا، جانتے ہیں تخریج کیا ہے، تحقیق کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اپنے کتابوں میں جھوٹی من گھڑت روایات پیش کر دیتے ہیں۔ تو وہی طلبہ پڑھتے ہیں، کتاب پڑھنے والے قاری پڑھتا ہے وہ مثالیں جھوٹی روایات نحو کی کتابوں میں، اور وہی آگے بیان کرنے شروع کر دیتا ہے۔ نقصان ہوا کہ فائدہ؟ ایسے فقہ ہے یا اصول فقہ ہے، یہ جی شیخ صاحب اصول فقہ میں بڑے ماہر ہیں، فقہ میں ماہر ہیں، تو کیا وہ حدیث میں ماہر ہیں؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی دینی علوم میں ماہر ہے کسی فن میں بھی، وہ فن تخریج، فن تحقیق میں ضرور ماہر ہو۔ اب کتنے اساتذہ ہیں ماشاءاللہ فقہ میں بڑے ماہر ہیں، لیکن تخریج کے فن سے ناواقف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنا نقصان ہوتا ہے، وہ طلبہ کے سامنے فقہ پیش کر رہے ہیں، اصول فقہ پیش کر رہے ہیں، اور مثالوں میں غلط، ضعیف، جھوٹی، من گھڑت، بے بنیاد مثالیں دے رہے ہیں۔ نقصان ہوا کہ فائدہ ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ نحو کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، اس میں آپ کو بڑی بڑی غیر ثابت روایات آپ کو ملیں گی۔ ایسے فقہ کی کتابیں اٹھا لیں، مثلا ہدایہ ہی اٹھا لیں، مرگینانی حنفی رحمہ اللہ وہ فقہ میں ماہر تھے، فقہ جانتے تھے، لیکن کیا فن حدیث میں ماہر تھے؟ علوم حدیث میں ماہر تھے؟ جرح و تعدیل میں، تخریج و تحقیق میں ماہر تھے؟ نہیں، وہ ماہر نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہدایہ کے اندر سینکڑوں ایسی روایات ہیں جن کا ثبوت نہیں ہے، جن کی سندیں نہیں ہیں، عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ حدیث کچھ ہے، مصنف نے کچھ کر کے پیش کی ہے، نقصان ہو گیا نا۔ تو اگر مرگینانی صاحب رحمہ اللہ اس فن میں ماہر ہوتے جس طرح وہ فقہ میں ماہر ہیں، تو وہ کبھی بھی جھوٹی، ضعیف، بے بنیاد، بے سند روایات کو اپنی کتاب میں نہ لاتے۔ علامہ ذیلی حنفی رحمہ اللہ نصب الرایا کیوں لکھی ہے؟ علامہ ذیلی رحمہ اللہ نے نصب الرایا کیوں لکھی ہے؟ اسی لیے کہ ہدایہ میں احادیث کے بہت ہی نااہلی کا ثبوت دیا گیا ہے احادیث کو پیش کرنے میں۔ مصنف کو پتہ نہیں میں کیا پیش کر رہا ہوں، مسئلے کی بنیاد جھوٹی روایتوں پر، مسئلے کی بنیاد بے سند روایتوں پر، مسئلے کی بنیاد پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں پر، دو روایتیں ہیں، مطلب نکالنے کے لیے اس کو ایک کر رہے ہیں۔ کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارہ، ان دونوں پر میں نے خود بھی ایک مقالہ، ایک کتاب لکھی الحمدللہ، کہ مرگینانی صاحب رحمہ اللہ استدلال میں کیسی روایات پیش کرتے ہیں، اور اکثر بہتر ضعیف اور جھوٹی بے سند ہیں جن کا کوئی تو پتہ نہیں ہے۔ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام ہیں، عقیدہ طحاویہ کی شرح لکھنے والے، شرح عقیدہ طحاویہ کے نام سے، انہوں نے بھی ہدایہ پر کام کیا ہے، التنبیہ علی مشکلات الہدایہ۔ اللہ اکبر، بڑی قیمتی کتاب، بڑی نایاب کتاب۔ ہدایہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے پر ضروری ہے کہ وہ التنبیہ علی مشکلات الہدایہ کا ضرور مطالعہ کرے۔ انہوں نے حنفی ہیں، ہدایہ پر کام کرنے والے وہ حنفی ہیں۔ ابن ابی العز الحنفی بڑے مشہور امام ہیں، محدث ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے ہدایہ کا ایسا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ فقہی مسائل پر اختلاف
کہ مرگی نانی صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے، یہ مسئلے کس سے آپ استدلال کر رہے ہیں، کیوں لکھ رہے ہیں، یہ تو بے بنیاد غلط جھوٹے مسئلے ہیں، ان کا ثبوت ہی نہیں۔ پھر جو روایات پیش کرتے ان پر بڑا ہی تبصرہ کیا ہے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ۔ یہ کتاب مطبوع ہے، سعودی عرب سے مطبوع ہے، اور پشاور سے اس کا فوٹو سکین کر کے اس کو بھی شائع کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ضرور آپ خریدیں، التنبیہ علی مشکلات الہدایہ، ہدایہ کا فقہ حنفی کے ہی محدث نے ایسا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو یعنی خلاصہ کلام یہ ہے، جس کا بھی تعلق دینی علوم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہے اس کو فن تخریج جاننا چاہیے، ضرور جاننا چاہیے۔ تخریج کی اقسام، عموماً تخریج کی 3 قسمیں ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ ابھی ایک طالب علم مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ مختلف علماء کے مختلف انداز ہیں تخریج کرنے کی، کوئی کس طرح کر رہا ہے، کوئی کس طرح، کوئی کس طرح، ایسے ہی نا؟ تو عموماً جو اکثر ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے وہ تخریج 3 طرح کی ہے۔ پہلی مفصل تخریج، حدیث کی تمام اسانید، تمام حوالہ جات، تمام توابع، تمام شواہد اور تمام روات پر سیر حاصل بحث کرنا، پھر متن پر بحث کرنا، تفصیل کے ساتھ بحث کرنا، اور ہر راوی پر صحت و ضعف کے اعتبار سے حکم لگانا، جیسے امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتب الصحیحہ، الضعیفہ، ارواء الغلیل، اور شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ کی کتب مثلا بذل الاحسان وغیرہ ہیں، اس سے مکمل تشفی ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث کی تخریج میں خواہ 100 صفحہ لکھنا پڑے، خواہ 1000 صفحہ لکھنا پڑے، جتنے بھی سندیں ہیں ان کا مکمل احاطہ، مکمل راویوں پر بحث، مکمل توابع پر بحث، مکمل شواہد پر بحث، پھر متن پر بحث، پھر ہر راوی پر بحث، پھر سلف سے خلف کے ائمہ محدثین نے کیا حکم لگایا ان پر بحث، پھر ساری چیزوں کا خلاصہ آخر میں اپنی تحقیق، یہ روایت کیا ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اسے کہتے ہیں مفصل تخریج، اس سے تشفی ہوتی ہے۔ مختصر تخریج دوسری قسم، حدیث کی مختصر تخریج کرنا، اس میں چند حوالے لکھے جاتے ہیں اور سند پر مختصر حکم لگایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بھی درست ہے، 2-4 حوالے لکھ دیے جائیں اور سند پر مختصر حکم لگا دیا جائے، جو ہمارے ہاں پاکستان میں عام چلتا ہے، تو یہ طریقہ بھی درست ہے، لیکن اس میں نقص کافی ہیں، بہت زیادہ ہمیں اس میں نقص ملتے ہیں۔ بعض دفعہ کئی مجبوریاں بھی سامنے ہوتی ہیں، مثلا مکتبے والے کہتے ہیں جی مفصل تخریج نے مختصر کرنی ہے، آج کل سارے ایسے کہتے ہیں جی بس 1 لائن میں تخریج ہو جائے، 2-3 لائنوں میں تخریج ہو جائے، تخریج تو نہیں نہ ہوتی۔ یہ تاجر قسم کے لوگ وہ شرطیں لگاتے ہیں جی آپ نے ایسی تحقیق کرنی ہے، مجبوری بن جاتی ہے۔ یہ طریقہ اس وقت بہتر ہے، آپ مختصر تخریج کریں، ساتھ مفصل تخریج کی طرف رہنمائی بھی کریں کہ جی مختصر تخریج تو یہ ہے، 2-4 حوالے 2-4 لائنوں میں لکھ دیں، حکم لگا دیں صحیح ہے یا ضعیف ہے، اگر کوئی توابع آپ کو ملا ہے، شاہد ملا ہے جس کی وجہ سے روایت صحیح ہو رہی ہے تو وہ ضرور لکھیں، اشارہ کر دیں کہ یہ روایت فلاں کی وجہ سے صحیح ہے، علت اگر ہے، علل ہے، ان کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ فلاں کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن ساتھ لکھنا چاہیے کہ اس کی مفصل تخریج فلاں کتاب میں ہے، مثلا اخرج ابو داود وابن ماجہ والحدیث صحیح
وانظر تفصیلہ الصحیحہ یا وانظر تفصیلہ الضعیفہ اگر ضعیف ہے، یعنی تاکہ پڑھنے والا چاہتا ہے کہ میں تمام سندوں پر بحث دیکھوں، تو جس کسی محدث نے سلف سے خلف تک اس حدیث پر صحیح بحث کا حق ادا کیا ہے، تو پھر جب ہم لکھیں گے اس کے ساتھ کہ مفصل بحث وہاں دیکھ لیں، تو فوراً وہ قاری اصل بحث، اصل کتاب مفصل تخریج والی نکال کر اس سے مزید فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ الاصلاح، حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث اور امام تھے، ان کی کتاب ہے الاصلاح۔ یہ ہم نے اس پر ہماری تخریج اور تحقیق ہے، وہ مطبوع ہے، 3 حصے تھے۔ حصہ نمبر 2 پر میں نے کام کیا، حصہ نمبر 1 پر ہمارے دوست عبدالرؤف صاحب نے، اور تیسرے حصے پر مولانا فیاض آسی صاحب حافظہ اللہ نے۔ یہ ہم نے مقالہ مرکز تربیہ الاسلامیہ میں پیش کیا تھا، اس میں یہی آپ کو طریقہ ملے گا۔ حدیث کی تخریج مختصر ہے 1-2 لائنوں میں، لیکن آگے تفصیل ضرور ہے۔ انظر تفصیلہ فی کتاب فلاں، تاکہ پڑھنے والا مفصل بحث دیکھنا چاہے فوراً اس تک پہنچ جائے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرا ہے قاصر تخریج۔ قاصر، اس سے مراد تخریج کا وہ طریقہ ہے جس میں صرف چند کتب حدیث کے حوالے لکھے جاتے ہیں، 2-3 حوالے لکھ دیجئے، مثلا اخرج ابو داؤد و ترمذی، یہ لکھ دیا بس، اسے کہتے ہیں قاصر تخریج، ادھوری تخریج۔ اگرچہ فائدے سے یہ طریقہ بھی خالی نہیں ہے، بھائی ہمیں یہ تو پتہ چلا نا یہ روایت ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں ہے، یہ تو پتہ چلا نا، فائدہ تو ہوا نا کچھ نہ کچھ، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہو گیا۔ لیکن صحت و ضعف کے فرق کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے اصطلاحی اعتبار سے اس کو تخریج ہم نہیں کہہ سکتے۔ کتنی کتابیں مارکیٹ میں شائع ہو چکی ہیں، ان کے اندر بس حوالے لکھ دیے گئے ہیں، یہ جی مخرج ہے، تخریج فلاں نے تخریج کر دی ہے، تو صرف حوالے لکھنے کو تخریج نہیں کہتے۔ تخریج میں ایک رکن یہ بھی ہے کہ اس کی صحت و ضعف پر حکم لگایا جائے، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ بعض تجارت پیشہ مکتبوں نے آج کل اسی طریقے کو اختیار کیا ہوا ہے۔ ایسے لوگ صحت و ضعف کا اہتمام ماہر فن جرح و تعدیل سے نہیں کرواتے ہیں۔ مکتبے بھی دیکھتے ہیں کہ جو تھوڑے پیسے لے کر ہمیں تخریج کر دے گا ہم اسے کرواتے ہیں، معمولی کام نہیں، بہت اہم کام ہے۔ جو مستند علماء ہے اس فن میں، انہی سے کام کروایا جائے، تاکہ قارئین جب حدیث کا مطالعہ کریں، کتاب کا مطالعہ کریں، تو ان کو اوتھینٹک چیز ملے۔ ہر کام میں اللہ رب العالمین کا ڈر یہ بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ علماء کے لیے تو سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو آگے منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ مصنف ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کتاب لکھے، اس کو طریقہ آنا چاہیے، اس کو تخریج و تحقیق کا فن آنا چاہیے، جرح و تعدیل کا فن آنا چاہیے، پھر وہ قلم اٹھائے۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا تخریج کیا ہے، تحقیق کیا ہے، بالکل نابلد، بالکل جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس فن سے ناواقف ہوتے ہیں، تو وہ تخریج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا نام لینا مناسب نہیں ہے، کتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں، طہارت کی کتاب، نماز کی کتاب، روزوں کی کتاب، فقہ الحدیث وغیرہ۔ اب جو کتاب لکھنے والا ہے اس کا انداز کیا ہے تحقیق میں، اس کو فلاں نے نکالا ہے تو ٹھیک، الحمدللہ حوالے ہو گئے۔ آگے اس حدیث کو امام نووی نے صحیح کہا ہے، شیخ البانی نے حسن کہا ہے، دکتور بسام نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور فلاں نے حسن ذات ہی کہا ہے۔ سمجھ لگی؟ ایک حدیث ہے، وہ کتاب لکھنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا بونگیاں مار رہا ہوں،
تحقیق میں کیا لکھتا ہے کہ جس نے صحیح کہہ دیا وہ صحیح لکھ دیا، جس نے ضعیف کہا وہ ضعیف لکھ دیا، جس نے حسن کہا وہ حسن لکھ دیا۔ 3-4 حوالے ایک حدیث پر وہ ہمیں قارئ کو ملنے کو ملتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اس کا فائدہ کیا نقصان ہوگا؟ سراسر نقصان ہوگا۔ اللہ کے بندے، تیرے اندر اتنی بھی اہلیت نہیں کہ آپ ان مختلف اقوال میں اس اختلاف میں جو راجح ہے وہ لکھ دیں۔ راجح ایک ہے کہ 2 ہیں؟ ایک راجح ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس فن کا کہ راجح مرجو کیسے نکالنا ہے۔ علماء کے اختلاف ہو جائے، کچھ صحیح کہہ رہے کچھ ضعیف کہہ رہے، تو ایک تو ٹھیک ہے نا، تو ایک ہی لکھنا چاہیے۔ کچھ مدارس میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں کے طلبہ اور اساتذہ سے ہم نے پوچھا بھی کیا انداز ہے تحقیق کا، طلبہ کیسے لکھواتے ہیں۔ ہم نے وہ کتابیں دیکھی، مثلا ایک استاد ابو داؤد پڑھا رہا ہے، سنن ابی داؤد بڑی اہم کتاب ہے، ایک مرجع، ایک بڑی اصل کتاب ہے۔ تو جو استاد محترم پڑھا رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ تحقیق کیا ہے، تخریج کیا ہے، جرح و تعدیل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، بچے پوچھتے استاد محترم یہ روایت کیا حکم ہے، صحیح ہے کہ ضعیف؟ صحیح۔ استاد جی فلاں نے ضعیف کہا ہے تو ضعیف بھی لکھ لو، ضعیف، صحیح، ضعیف۔ بس اللہ کی قسم میں نے دیکھا۔ اگلی روایت استاد جی نے پڑھائی، جی پڑھا، لکھ لو حسن، استاد جی فلاں نے ضعیف کہا ہے، لکھ لو ضعیف، حسن و ضعیف۔ کیا مطلب؟ ایک نے حسن کہا ہے تو دوسرے نے ضعیف کہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بہت المیہ ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اس استاد کو اس فن کے ساتھ لگاؤ کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، پھر حدیث پڑھائے۔ ارباب مدارس بھی دیکھ کر بندوں کو رکھیں کہ کون حدیث کا اہل ہے، جس سے ہم حدیث پڑھوا رہے ہیں کیا وہ حدیث کا اہل بھی ہے کہ نہیں، ورنہ نقصان ہوگا۔ رجال پیدا نہیں ہوں گے، جہال پیدا ہوں گے، محقق نہیں پیدا ہوں گے۔ وہ جس میدان میں بھی جائیں گے، فن خطابت میں جائیں گے تو جہالتیں ماریں گے، تدریس میں جائیں گے جہالتیں ماریں گے، تصنیف میں جائیں گے جہالتیں ماریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ تخریج کے فوائد کیا ہیں؟ فائدہ معلوم ہو جائے تب انسان اس کی اہمیت کو اچھی طرح جان لیتا ہے۔ تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے کئی ایک فوائد ہیں۔ تخریج کے فوائد بہت زیادہ ہیں، کیونکہ سنت کے خزانے کی طرف رسائی اس کے بغیر ممکن نہیں۔ میری اس بات پہ غور کرنا، خوش قسمت ہے وہ انسان۔ کیا آپ خوش قسمت بننا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ، کیوں نہیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو تخریج و تحقیق، جرح و تعدیل، حدیث، علوم حدیث کو اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے۔ اس سے وہ دیگر ہم عصر اہل علم پر فائق ہوتا ہے، اللہ اس کو بلند درجہ عطا فرماتے ہیں، اور ایک عرصے کے بعد وہ محدثین کے زمرے میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عوام، خواص، اہل علم، پبلک، تمام کا ایسا آدمی مرجع بن جاتا ہے۔ کسی استاد محترم کو روایت پیش کرنی ہے درس میں، سبق میں، لکھنے میں، مصنف کو، اس کو تو پتہ نہیں ہے، وہ کس کو فون کرے گا؟ جو حدیث کا ماہر ہے۔ پبلک بھی اسے فون کرے گی، تو وہ اس کا ذوق ہے، ماشاءاللہ تحقیق کر رہا ہے، تخریج کر رہا ہے، جرح و تعدیل، علوم حدیث دیکھ رہا ہے، شرح حدیث کی دیکھ رہا ہے۔ لوگ اتنے زیادہ سوال کریں گے اس سے اسی فن میں، وہ آخر کار اللہ تعالیٰ اس کو محدث بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انسان خوش قسمت ہوا کہ نہ ہوا؟ جو کوئی نحو میں نحوی ہے، نحو کا ماہر ہے، اس سے لوگ زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پبلک کو کیا غرض ہے؟
جن علماء کو نحو سے ذوق نہیں، ان کو کیا غرض ہے؟ ان کو فون کرنا سالوں میں ایک آدھ دفعہ کبھی کسی نے، وہ بھی کسی استاد نے جس کو کوئی ڈاؤٹ ہوگا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو حدیث کے تو ایک ایک دن میں 100 ہمیں فون آتے ہیں، نحویوں سے اتنا رابطہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک خاص فن ہے، سارے علماء اس کو جانتے ہیں۔ ہاں جہاں کہیں بریکی ہو، دقیق مسئلہ ہو، سمجھ نہ لگے، پھر نحوی سے رابطہ ہو جاتا ہے کہ محترم اس پر آپ کی کیا رائے ہے، کچھ اختلاف ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو لوگوں کے مسائل فتویٰ دینا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، تو یہ تو ایک ایک لمحے ہمیں چیزیں پیش آتی ہیں۔ تو اس لیے وہ خوش قسمت ہے جس کا مشغلہ حدیث اور علوم حدیث بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محدث اور امام بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار انہی برگزیدہ لوگوں میں فرمائے، ہمارا بھی جینا مرنا اوڑھنا بچھونا حدیث اور علوم حدیث بن جائے۔ اس کا بہت فائدہ ہے، بڑی لذت ہے، بڑا ایمان ہے۔ یعنی کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی جو 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو ہی دیکھتا جا رہا ہے، کبھی حدیث کی شرح کر رہا ہے، کبھی متن پر بحث کر رہا، کبھی سند پر بحث کر رہا، کبھی صحت و ضعف پر بحث کر رہا، کبھی غریب الحدیث پر بحث کر رہا، کبھی حدیث کو تلاش کر رہا، کبھی حدیث پر محدثین نے ابواب کیا قائم کیے ان کو جمع کر رہا، غور و فکر کر رہا، استنباط کر رہا، اجتہاد کر رہا، فقہی مسائل اخذ کر رہا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی۔ تو محدث کی تعریف بھی یہی ہے جس کا مشغلہ حدیث اور علوم حدیث بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی میں شمار فرمائے۔ تخریج کے فوائد۔ حدیث کے اصل مصدر کی معرفت، پہلا فائدہ۔ 2، ایک حدیث کی کئی ایک سندوں کا جمع ہو جانا۔ 3، صحیح اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے سند کی حالت کی معرفت۔ سندیں تو لاکھوں ہیں، ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں تب فائدہ ہوگا جب ہمیں اس کی معرفت ہوگی، یہ صحیح ہے یا ضعیف۔ بعض دفعہ ایک سند میں ضعف ہوتا ہے لیکن تتبع طرق سے اس کی کوئی صحیح سند مل جاتی ہے۔ تخریج کے فوائد۔ 5واں فائدہ، حدیث پر محدثین کے حکم کی معرفت۔ جب ہم تخریج کریں گے تو اس حدیث پر ائمہ محدثین نے کیا کیا حکم لگائے ہیں ہمیں مل جائیں گے الحمدللہ۔ نمبر 6، روات میں محمل کی تمیز۔ محمل کسے کہتے ہیں؟ ایک روایت میں آ گیا ہے عبداللہ، حدثنا عبداللہ، ہمیں پتہ ہے نہیں، تو دوسری سند اسی حدیث کی وہاں پر وضاحت آ جاتی ہے، یہ جی عبداللہ بن فلاں ہے، تو فائدہ ہوا نا تخریج کا۔ جب ایک سند میں محمل راوی ہو تو دوسری سندوں کو تلاش کرنے سے اس کی وضاحت مل جاتی ہے۔ 7واں فائدہ، مبہم کی تعیین۔ بس اوقات سند میں ایک راوی مبہم ہوتا ہے، مبہم کہتے ہیں حدثنا رجل ان رجل ان ثقۃ اخبرنی ثقۃ، یہ مجہول ہے، پتہ نہیں، مبہم ہے، پتہ نہیں کون ثقہ ہے، رجل سے مراد پتہ نہیں کون سا وہ آدمی ہے، ہمیں کو پتہ ہے نہیں، یہ مطلب ہے۔ ان رجل، تو دوسری سند میں اس کی وضاحت مل جاتی ہے کہ رجل سے مراد کون بندہ ہے۔ 8واں فائدہ، مدلس جو کثیر التدلیس ہے اس کی سماع کی صراحت۔ مدلس کی سماع کی صراحت۔ حضرات گرامی، یہ اصول حدیث کا مسئلہ ہے، جب راوی مدلس ہو، کثیر التدلیس ہو، وہ عن سے بیان کر رہا ہو، اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن اگر مدلس جو کثیر التدلیس ہے وہ سماع کی صراحت کر رہا ہے، سماع کی صراحت مل گئی ہے، تو پھر اس کی روایت صحیح ہے۔ مثلا ابن ماجہ میں ایک حدیث ہم نے دیکھی، اس میں مدلس راوی ہے، تیسرے چوتھے پانچویں طبقے کا راوی ہے،
کثیر تدلیس ہے، وہ ان سے بیان کر رہا، ہم کہیں گے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اسی روایت کا تتبع کیا ہم نے، دیگر کتب حدیث میں دیکھی، وہاں پر ہمیں اس کی کیا مل گئی؟ صراحت۔ راوی نے کہہ دیا سمعت، حدثنا، اخبرنا، انا نہیں کہا، تو وہ روایت صحیح ہوگی الحمدللہ۔ تو سماع کی صراحت کیسے ملے گی؟ جب ہم سندوں کا تتبع کریں گے، تخریج کریں گے، ورنہ ہمیں نہیں ملے گی۔ نواں فائدہ، مختلط راوی کے اختلاط کی وضاحت کا ملنا۔ ایسا راوی جس کا آخر عمر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا، کوئی مسئلہ بنا، غم آیا اولاد کی طرف سے، یا کوئی کتابیں جل گئیں، یا کوئی بیماری ہو گیا، حافظہ خراب ہو گیا، اسے کہتے ہیں مختلط، اختلاط کیا گیا۔ اس راوی کی وضاحت مل جاتی ہے۔ ایک سند میں مختلط راوی ہے تو کسی دوسری سند میں اس کی وضاحت مل جاتی ہے کہ فلاں راوی نے اس کے اختلاط میں مبتلا ہونے سے پہلے سنا ہے یا بعد میں۔ مختلط راوی جو اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، حافظہ اس کا خراب ہو گیا تھا، وہ اگر اختلاط سے پہلے کی روایت اس سے مروی ہے، شاگرد اختلاط سے پہلے بیان کر رہا ہے تو روایت ضعیف ہے، صحیح ہے۔ اگر اختلاط کے بعد بیان کر رہا ہے تو روایت ضعیف ہے۔ اللہ اکبر۔ اہم محدثین نے اس فن پر بھی مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ابن القیال رحمہ اللہ نے الکواکب والنیرات لکھی ہے۔ کون کون سے راوی مختلط ہیں، اختلاط کرنے والے ہیں، اور جن کے حافظے خراب ہو گئے تھے، کام خراب ہو گیا تھا، تو ان پر مستقل کتاب ہے، اور بھی کئی کتابیں ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں سن کو اختلاط ہوا تھا، اور اختلاط سے پہلے فلاں فلاں شاگرد بیان کرتے ہیں اور بعد میں فلاں فلاں شاگرد بیان کرتے ہیں۔ اس پر میں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی عربی کے اندر۔ 10واں فائدہ، حدیث میں نقص اور زیادتی کی وضاحت۔ کسی سند میں راوی زیادہ آ رہے ہیں، کسی حدیث کے متن میں اضافے آ رہے ہیں، متن حدیث ہمیں اور مل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین، نبی علیہ السلام کے فعال تقاریر، وہ ہمیں لمبی لمبی مل رہی ہے، فائدہ ہوا نا۔ کتنی روایتیں ہیں جو بخاری میں مختصر ہیں، لیکن مسلم میں بڑی لمبی تفصیلات ہیں، اور کتابوں میں تفصیلات ہیں، تو ہمیں اسی بہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو زیادہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہے۔ 11واں فائدہ، 11واں، بعض دفعہ جس لفظ کو تلاش کیا جا رہا ہے وہ کئی احادیث میں موجود ہے، تو اس حالت میں تمام حوالہ جات کو اصل ماخذ سے تلاش کیا جائے، تب اس اصل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے۔ 12واں فائدہ، جو شخص اپنا وقت حدیث کو تلاش کرنے، اس کی تحقیق و تخریج و تشریح کرنے میں گزارتا ہے، وہ لوگوں میں ممتاز ہو جاتا ہے، اور مستقبل میں محدث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ، حدیث کا ہی بچھونا اوڑھنا بچھونا تھا، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، کتنے محدثین ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں محدث؟ ان کا اوڑھنا بچھونا حدیث تھا، حدیث کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لقب دے دیا، یہ جی محدث ہیں، یہ شیخ الاسلام ہیں، یہ امام ہیں۔ مشہور محدث اور محقق فضیلت الشیخ عبدالرؤف بن عبد الحنان بن حکیم اشرف سندو حافظہ اللہ، یہ ضلع قصور کے بائی پھیرو کے ساتھ ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، سندو کلاں، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ پہلے لمبا عرصہ شارجہ میں رہے، اب 5-6 سالوں سے کویت میں ہیں، اور بہت بڑے محدث ہیں۔ اردو کے اندر، عربی کے اندر ان کی کئی کتابیں مطبوع ہیں۔ القول المقبول فی تخریجی و تحقیقی و شرح صلاۃ الرسول، آپ نے کتاب دیکھی ہوگی۔ القول المقبول بڑی مفید ہے، کافی ضخیم کتاب ہے، 1000 صفحے کے قریب ہے۔ وہ ساری کی ساری صلاۃ الرسول کی تخریج اور تحقیق ہے، جو ہمارے مولانا صادق سیالکوٹی
مولانا صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ، ان کی بڑی کتابیں ہیں. تو اس کتاب میں کئی ایک نقص تھے، کتنی ضعیف و جھوٹی روایتیں اس میں آ گئی ہیں، تو انہوں نے اس کی تحقیق کی. اور بھی الرسالہ کی تخریج ان کی، وہ بھی 2 جلدوں میں شائع ہو نہیں 1 جلد میں شائع ہوئی ہے. اس طرح اور بھی کئی، روضۃ الناظر لابن قدامہ کی شرح اور تخریج و تحقیق 2 جلدوں میں ان کی شائع ہو گئی ہے. تفسیر ابن کثیر پر کام ہے. اردو میں ایک کتاب ان کی احناف کی چند کتب پر ایک نظر بھی بڑی کمال کتاب ہے، پڑھنے والی ہے. ایک مسنون تسمیہ، کھانے پینے وضو سے پہلے بسم اللہ ساری پڑھنی چاہیے یا مختصر بسم اللہ؟ اس میں راجح ہے صرف بسم اللہ. قرآن مجید پڑھنے سے پہلے مکمل بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور لکھتے وقت بھی بسم اللہ مکمل لکھنی چاہیے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کام ہیں تو اس میں صرف بسم اللہ. وضو سے پہلے بسم اللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ، جانور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ. یہی مسنون ہے. یعنی ایک ایک لفظ پر بڑی ہی محققانہ مدبرانہ بحوث اس شیخ محترم کی موجود ہے. ہمارے دوستوں میں سے ہیں، وہ لکھتے ہیں. عبدالرؤف بن عبدالحنان بن حکیم اشرف سندھو. حکیم اشرف سندھو بھی اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے، تنقیدی تھے، محقق تھے. انہوں نے بڑی کتابیں لکھی. ساری کتابیں ہی یہ غلط مسائل بیان کرنے والے فقہاء، علماء، احناف، ان کے رد پر ہیں. یہ بڑی کتاب پڑھنے والی ہیں. لکھتے ہیں تخریج کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، کسی حدیث پر غلط حکم لگانے سے بچا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ابو داؤد یا سنن ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے جس کی سند میں کسی راوی کے ضعیف ہونے کا حکم لگا دیا گیا جائے تو یہ درست نہ ہوگا، کیونکہ ممکن ہے سنن کبری بہقی یا مسند احمد وغیرہ میں اس ضعیف یا مدلس راوی کی کسی دوسرے راوی نے متابعت کی ہو، یا اس مدلس نے وہاں تحدیث یا سماع کی صراحت کی ہو، یا ان کتب میں یہ حدیث دوسرے طرق سے مروی ہو، یا اس کے شواہد ہوں جن کی بنا پر یہ حدیث صحیح، حسن یا کبھی ہو جاتی ہے. اس لیے بعض محققین نے کہا ہے کہ جب کوئی ایسی حدیث سامنے آئے جس کی سند ضعیف ہو تو اس حدیث کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ قابل غور بات ہے. بھائی آپ نے ایک سند پر حکم لگایا تو آپ کہیں حدیث ضعیف ہے؟ نہیں. یہ کہہ سکتے ہیں بھی ابو داؤد کی یہ سند ضعیف ہے، بس. حدیث ضعیف نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے اور سندوں میں یہ اس کی بن جائے، حدیث کی اور سندیں آ جائیں، ترک مل جائیں جیسے وہ حدیث صحیح ثابت ہو. استاد محترم شیخ زبیر لذیذ رحمہ اللہ نے سنن اربع پر جو تحقیق لکھی اس کا نام رکھا انوار الصحیفہ فی الاحادیث ضعیفہ من السنن الاربع، اور کتاب میں سندوں پر حکم لگائے ہیں. ابو داؤد کی سند پر، ترمذی کی سندوں پر حکم لگا، حدیث پر نہیں، متن پر نہیں. وہ کتنی روایتیں ہیں بخاری کی ہیں، بخاری میں متن ہیں، بخاری میں شواہد ہیں، وہ بھی وہاں پر لائے ہیں. تو نام پھر احادیث ضعیفہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے تھا، نام ہونا چاہیے تھا انوار الصحیفہ فی الاسانید ضعیفہ من السنن الاربع، کہ سنن اربع کی ضعیف سندوں کو میں نے اکٹھا کر دیا ہے. حدیث تو نہ کہتے، جیسے یہ نقطہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. لکھتے بھی ہیں بعض دفعہ استاد محترم کہ جی اس کی اصل بخاری میں ہے، اس کا شاہد بخاری میں ہے. جب بخاری میں ہے تو پھر ابو داؤد کی روایت یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ حدیث تو صحیح ہے نا، سند ضعیف ہے تو پھر کیا ہوگا؟ حدیث صحیح ہے تو آپ اس کو احادیث ضعیفہ میں نقل کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو نہ نقل کریں، یہ جرم ہے. ایک نہیں دو نہیں، 1000 سے زیادہ احادیث اسی کتاب میں صحیح ہیں، صحیح احادیث ہیں جن کو منہجی غلطی کی وجہ سے شیخ صاحب نے اس کے اندر کوڈ کر دیا ہے کہ یہ جی احادیث ضعیفہ ہیں، حالانکہ اسانید ضعیفہ ہیں، یہ جمع کی ہیں، احادیث ضعیفہ نہیں. اسانید ضعیفہ میں بھی پھر منہجی اختلاف، تدلیس کے مسئلہ میں، اصل گیری کے مسئلہ میں، سکہ کی زیادتی کے مسئلہ میں، اور کہ یہ ایک جمہور کی توثیق کے مسئلہ میں وغیرہ وغیرہ، وہاں بھی شیخ صاحب رحمہ اللہ غلطیاں لگی تھیں کہ یہ ایک منہجی. تو اس اعتبار سے بھی کتنی صحیح روایات کو شیخ صاحب نے ضعیف بنا دیا، نقصان ہوا.
اب علماء اللہ ان کو جزائے خیر دے پہلے بھی تحقیقات ہوئی ہیں بہت زیادہ، تو وہ دفاع حدیث یہ بڑا ضروری کام ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ غلطی ہم کب پکڑیں گے؟ جب ہم تخریج و تحقیق کے ماہر ہوں گے، ورنہ سارا نقصان ہو جائے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ جس کی سند ضعیف ہو تو اس حدیث کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ کہا جائے گا یہ حدیث اس سند سے ضعیف ہے، کیونکہ ممکن ہے یہ حدیث دوسری سند سے مروی ہو یا اس کے شواہد ہو، مگر جب تتبع اور بحث کے بعد ظن غالب یہ ہو کہ اس حدیث کی دوسری سند یا شواہد نہیں ہیں، تو پھر اس حدیث پر مطلقاً ضعف کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ کب؟ جب تتبع استقراء کیا ہے، پھر ورنہ نہیں۔ یہ بات القول المقبول صفحہ نمبر 20-21۔ آگے مزید لکھتے ہیں اگر ابو داؤد یا سنن میں ایک حدیث صحیح سند سے مروی ہے تو اس صورت میں بھی اس کی تخریج خالی از فائدہ نہیں ہوگی، کیونکہ ممکن ہے کہ دوسری کتب میں اس حدیث کی دوسری سندیں یا اس کے شواہد ہوں۔ اس صورت میں فائدہ یہ ہوگا کہ اس حدیث کی صحت پر مزید اطمینان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کچھ اہم کتب تخریج کا ذکر ائمہ محدثین نے سلف سے خلف تک انہوں نے کئی ایک کتب تخریج لکھی ہیں۔ کتب تخریج بہت زیادہ ہیں جن سے طالب علم یا محقق مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کسی حدیث کی تخریج کرنی ہے تو کتب تخریج کی طرف مراجعت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ کہے میں نہیں کسی کو مانتا، بس میں خود تحقیق کروں گا، تو ایسا انسان غلطی کرے گا، جاہل ہے یہ۔ اپنے سے پہلوں کی تحقیقات تخریجات سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ بھائی وہ ہم سے بڑے عالم تھے، ان کی بڑی نظر تھی، ان کے بڑے تجربات تھے، ہم مبتدی ہیں، ہمیں وہ علم نہیں، اتنا علم نہیں ہے۔ تو جب ہم اپنے سے پہلے محدثین کی سلف سے خلف تک ان کی تحقیقات کو دیکھیں گے، ہمیں بڑے بڑے فوائد ملیں گے۔ تو کتب تخریج کی طرف مراجعت از حد ضروری ہے تاکہ اپنے سے پہلے علماء کی محنت اور تخریج و تحقیق سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ان میں سے بعض کتابوں کے نام درج ذیل ہیں: نصب الرایا لزیلعی حنفی رحمہ اللہ، البدر المنیر لابن الملکن، المغنی عن حمل الاسفار للعراقی، الدرایا لابن حجر، التلخیص الحبیر لابن حجر، مناہل الصفا فی تخریج احادیث الشفا للسیوطی، ارواء الغلیل للالبانی، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ للالبانی، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ للالبانی، وغیرہ وغیرہ۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے، فن تخریج کی کچھ ابتدائی چیزیں ہیں بنیادی، جیسے نحو صرف کی بھی بنیادی اور ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس فن کی تعریف، اس فن کا واضح، اس فن کا حکم، اس کے فوائد و نقصانات، اس پر لکھی گئی اہم کتب۔ آج کا ہمارا درس ان باتوں پر مشتمل ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہم طرق و تخریج کے اہم درس پر بحث شروع کریں گے کہ تخریج کتنے طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ وہ بڑا ہی اہم لیکچر ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایک حدیث کو کیسے تلاش کرنا ہے، تخریج کیسے کرنی ہے، تحقیق کیسے کرنی ہے۔ اگر ایک طریقہ نہیں آتا تو دوسرا نہیں آتا، تیسرا نہیں آتا، چوتھا نہیں آتا، پانچواں۔ یعنی ہم نے حدیث کو تلاش کر کے چھوڑنا ہے، تحقیق کر کے چھوڑنی ہے۔ ایک نہیں، محدثین نے کئی طریقوں سے کام کیا ہے۔ تو جب ہمارے پاس ان تمام طرق و تخریج کا علم ہوگا تو پھر حدیث کو تلاش کرنا، حکم لگانا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ اللہ ہمیں اس فن میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم